الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون صدق اللہ العظیم۔ ناظرین محترم، اشاعت العلوم آن لائن نے قربانی سیکھیے قربانی کیجیے کے عنوان سے مفید بیانات اور اہم مسائل کا جو سلسلہ اور سیریز شروع کی ہے، آج کی مجلس بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، اور اس مجلس میں ہم آپ کی خدمت میں ایک اہم مسئلہ پیش کر رہے ہیں۔ ہمیں یہ بات تو اچھی طرح معلوم ہے کہ اللہ رب العزت کو قربانی کے جانور کا خون اور گوشت تو نہیں پہنچتا، بلکہ وہ تو بندہ مومن کے جذبہ قربانی کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ کس قدر اس کے دل میں ہمارے لیے اور ہماری راہ میں لٹھانے کا جذبہ ہے اور پایا جاتا ہے۔ اس لیے قربانی کے جانور کا گوشت استعمال کرنا یہ خود قربانی کرنے والا کر سکتا ہے، یہ اپنے اعزہ و اقارب اور فقراء و مساکین میں تقسیم کرے، خود بھی استعمال کرے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا قربانی سے پہلے قربانی کے جانور سے انتفاع جائز ہے؟ یعنی کیا قربانی سے پہلے قربانی کے جانور کے دودھ، اون، گوبر وغیرہ کو استعمال میں لانا، اسی طرح قربانی کے جانور پر سواری کرنا، کھیت میں ہل کے لیے جوتنا، اور اسی طرح کوئی اور نفع کا کام قربانی کے جانور سے کرانا، کیا یہ جائز ہے؟ جی ہاں، 3 صورتوں میں قربانی کے جانور سے انتفاع جائز ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ قربانی کا جانور گھر کا پالتو ہو، اور دوسری صورت یہ ہے کہ قربانی کا جانور خریدتے وقت قربانی کی نیت نہ ہو، اور تیسری صورت یہ ہے کہ قربانی کا جانور گرچہ قربانی کی نیت سے خریدا گیا ہو لیکن مالک اسے چارہ پانی کھلاتا ہو، جانور خود چل پھر کر کسی چراگاہ میں اپنا گزارا نہ کرتا ہو۔ ان 3 صورتوں میں قربانی کے جانور سے انتفاع جائز ہے، یعنی قربانی کے جانور کے دودھ، اون، گوبر وغیرہ کو استعمال میں لایا جا سکتا ہے، اسی طرح دودھ کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اون بھی کاٹا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر قربانی کا جانور قربانی کی نیت سے خریدا گیا اور قربانی کا جانور خود چر کر اپنا گزارا کرتا ہو، کسی چراگاہ میں جا کر چرتا ہو، مالک اسے چارہ نہ دیتا ہو، جیسے کہ عام طور پر دیہات میں ایسا ہوتا ہے، تو پھر قربانی کے جانور سے کسی بھی طرح انتفاع بالکل درست نہیں، اس کے دودھ، اون وغیرہ کو استعمال میں نہیں لایا جا سکتا۔ اگر کسی نے قربانی کے جانور اس طرح کے قربانی کے جانور کا اون کاٹ لیا ہے تو وہ اس کو استعمال نہیں کر سکتا، اگر بیچ دیا ہو تو اس کی قیمت کسی مستحق زکوٰۃ شخص کو صدقہ کرنا ضروری ہوگی۔ اسی طرح ایسے جانور کا دودھ بھی نہ دھوئے، لیکن اگر دودھ نہ دھونے کی وجہ سے جانور کو تکلیف ہوتی ہو تو پھر ٹھنڈے پانی کا اس کے تھنوں پر چھڑکاؤ کیا جائے جس سے دودھ خشک ہو جائے۔ لیکن اگر پھر بھی اس کے بعد بھی جانور کو تکلیف ہوتی ہے تو اس صورت میں دودھ نکال لیا جائے اور کسی مستحق زکوٰۃ شخص کو صدقہ کر دے۔ لیکن اگر کوئی شخص خود استعمال کر لیا ہو تو پھر اس کی قیمت کسی مستحق زکوٰۃ شخص کو صدقہ کرنا ضروری ہوگی۔ یہاں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ قربانی کے بعد اگر تھنوں میں دودھ باقی ہو اور کوئی شخص وہ دودھ دھو کر استعمال کرنا چاہے تو بالکل استعمال کر سکتا ہے۔ اسی طرح قربانی کے بعد خال پر اون ہے تو اون بھی کاٹ سکتا ہے، اپنے استعمال میں لا سکتا ہے، لیکن بیچ نہیں سکتا، فروخت نہیں کر سکتا۔ اگر بیچا یا فروخت کیا ہے تو اس کی قیمت صدقہ کرنا ضروری ہوگی۔ دعا کیجئے اللہ مجھے اور آپ کو شریعت کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔